بغداد کے شیطان لڑکے ایک شخص کے پیچھے شور مچاتے ہوئے پاگل ہے پاگل ہے پاگل ہے دوڑتے جا رہے تھے۔ وہ پریشان حال شخص وہ بار بار پیچھے مڑ کر انہیں منع کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ کسی طور نہیں مانتے تھے۔ کوئی اسے پتھر مارتا تھا، کوئی اس کے کپڑے کھینچتا تھا، کوئی اسے پاگل پاگل کہہ کر چھیڑتا تھا۔ وہ انہیں منع کر کر تھک گیا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور ان لڑکوں سے بولا، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، میں پاگل نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہوں۔ اور اس کی آواز رک گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لڑکے کھڑکھڑا کر ہنس پڑے اور ان سے ایک شریر بولا، سارے ہی پاگل اس طرح کہتے ہیں۔ دوسرے نے لقمہ دیا کہ تم تو شکل سے ہی پاگل نظر آتے ہو اور پھر بھی کہتے ہو تو میں پاگل نہیں۔ پاگلوں کے سر پر سینگ تو نہیں ہوتے۔ کوئی اور بولا تو سب اسے چھیڑنے اور تنگ کرنے لگ پڑے۔ ٹھہر جاؤ تم شیطان کے چیلوں، میں ابھی تمہیں ٹھیک کرتا ہوں۔ ایک کڑکدار آواز سنائی دی تو لڑکوں نے مڑ کر دیکھا۔ بہلول اپنا عصا لہراتا ہوا آ رہا تھا، چلا آ رہا تھا۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ تم ایک شریف آدمی کو تنگ کرتے ہو۔ اور وہ غصے سے بولا، تمہیں ذرا خوف خدا نہیں ہے؟ بیچارے اجنبی کو پریشان کر کر رکھ دیا۔ چلو بھاگو یہاں سے، ورنہ۔ ڈانٹ پیٹ کر اس نے لاٹھی اٹھائی اور لڑکے سر پر پیر رکھ کر بھاگے۔ اس شخص کی جان میں جان آئی۔ اس شخص نے اپنا لباس درست کیا اور ہانپتا ہوا بولا، آپ کی بہت مہربانی، اگر آپ نہ آتے تو یہ شریر لڑکے مجھے سچ مچ ہی پاگل کر دیتے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ بہلول نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ شکل و صورت سے اور لباس سے اجنبی لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور خوف تھا۔ بہلول نے ہمدردی سے پوچھا، تم اجنبی معلوم ہوتے ہو؟ ہمارے اس شہر نے تم پر جو ظلم کیا ہے وہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لیا ہے۔ اور کچھ تم سنا دو جس سے تمہاری آنکھوں میں آنسو بہہ رہے ہیں۔ اس شخص نے ایک آہ بھری اور کہنے لگا، آپ درست فرماتے ہیں، اور اس شہر نے مجھ کو پاگل بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں چند روز پہلے ہی یہاں آیا ہوں۔ میرے پاس کچھ جواہرات اور سونے کے سکے تھے، وہی میری پونجی تھی اور وہی میرا راز سفر۔ میں نے اس خوف سے کہ کہیں اس اجنبی شہر میں لٹ نہ جاؤں، وہ جواہرات ایک عطار کے پاس رکھوا دیے تھے، امانت رکھوا دیے تھے، مگر افسوس آج روز جب میں نے اسے اپنی امانت کا مطالبہ کیا تو وہ مکر گیا۔ اس نے مجھے برا بھلا کہا اور شریر لڑکوں کو میرے پیچھے لگا دیا، یہ کہہ کر میرے پیچھے لگا دیا کہ میں پاگل ہوں۔ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ بہلول نے اس کو تسلی دی، بھائی مجھے بہت افسوس ہے کہ اس شہر میں تمہارے ساتھ ایسا سلوک ہوا، لیکن تم فکر نہ کرو، تمہاری امانت تمہیں ضرور ملے گی۔ مجھے یقین تو نہیں آتا تو وہ عطار حد درجہ اتنا چالاک اور مکار ہے، لیکن امید پر دنیا قائم ہے، نا امید کفر ہے۔ اس لیے میں بھی آپ ٹوٹی آس دل جو دیتا ہوں، اگر آپ میری جمع پونجی مجھے لوٹا دیں تو میں آپ کو عمر بھر دعائیں دوں گا۔ بھائی تم نے سچ کہا کہ مجوسی گناہ ہے، مجوسی گناہ ہے۔ بھائی تم فکر نہ کرو، تمہاری امانت تمہیں ضرور ملے گی۔ بہلول نے بڑے یقین کے ساتھ کہا، خدا آپ کا بھلا کرے۔
آپ اس اتار کا مجھے پتہ بتا دو، کل اسی وقت تم اس اتار کی دکان پر آنا اور اس سے اپنی امانت کا مطالبہ کرنا۔ بہلول نے اسے ہدایت دی۔ نہیں جناب، اب میں اس مکار کی دکان پر نہیں جاؤں گا۔ پہلے ہی اس مکار نے میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ اجنبی نے گھبرا کر کہا، پوری بات تو سن لو یار، تمہیں اس قدر گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اس کی دکان پر پہلے ہی سے موجود ہوں گا۔ یہ میرا ذمہ ہے کہ وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ بہلول نے زور دے کر کہا۔ اگلے روز بہلول اس کی دکان پر پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی۔ وہ اسے سلام کر کر بولا، میں کچھ عرصے کے لیے خراسان جا رہا ہوں، دور کا سفر ہے، خدا جانے واپس آؤں یا نہ آؤں۔ راہ میں چور ڈاکوؤں کا بھی خطرہ ہے۔ یہ میری جمع پونجی، کچھ زیورات اور 30,000 اشرفیاں ہیں، آپ انہیں میری امانت سمجھ کر رکھ لیں۔ اگر میں 3 ماہ بعد واپس آ گیا تو انہیں واپس لے لوں گا۔ اگر مجھے واپس آنا نصیب نہ ہوا تو اس رقم سے آپ کوئی مسجد بنوا دیں۔ بہلول نے نہایت رنجیدگی کے ساتھ کہا۔ اطاعت نے تھیلی ہاتھ میں لی۔ اس کا بوجھ محسوس کر کر دل ہی دل میں خوش ہوا اور بولا، جناب آپ کا کہا سر آنکھوں پر، آپ بدشگونی کی باتیں نہ کریں، آپ انشاءاللہ ضرور واپس آئیں گے، اسی طرح آپ اپنی امانت محفوظ پائیں گے۔ آپ نے میری پریشانی دور کر دی۔ بہلول نے تھیلی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ اسی وقت وہ اجنبی بھی دکان پر پہنچ گیا اور بولا، میں نے جو جناب اپنی امانت آپ کے پاس رکھوائی تھی، براہ کرم وہ میری امانت مجھے لوٹا دیں۔ اطاعت سوچنے لگا تو اسے کیا جواب دے۔ اگر وہ جواب دے تو بہلول مایوس ہو سکتا تھا، کیا خبر وہ اپنی امانت واپس لے جائے اور کسی دوسرے کے پاس رکھوا دے۔ بہلول کی تھیلی اس کی تھیلی سے زیادہ وزنی ہے۔ بہلول خلیفہ کا رشتہ دار بھی ہے، اس کو اس لیے خلیفہ سے اکثر تحفے ملتے رہتے ہیں، یقیناً اس کے زیورات زیادہ قیمتی ہوں گے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے ملازم سے کہا، وہ اجنبی کی تھیلی لا کر اسے واپس دے دے، اور اس شخص نے اپنی تھیلی لی اور دعائیں دیتا ہوا واپس چلا گیا۔ بہلول بھی اتار کو خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ اتار نے بے قراری میں وہ تھیلی کھولی اور اس کی مالیت کا اندازہ کر سکے۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تو اس میں لوہے کے ٹکڑے اور کانچ کے ٹکڑے بڑے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ ایک کارواں سرائے میں بٹی آ گئی اور ایک ہندوستانی سوداگر تھا، جھگڑا ہو رہا تھا، دونوں میں زبردست اوٹ تلانگ ہو رہی تھی۔ باقی سوداگر جو سراہے میں ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے آ کر پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ بٹیارے نے غصے سے کہا، دیکھیے جناب، کھانا کھا لیا اور قیمت ادا کرتے ہوئے اسے موت نظر آتی ہے۔ ہم یوں ہی نخت خوروں کے پیٹ بھرنے لگے تو کل کو بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ایک مسافر نے سوداگر کی طرف دیکھا اور کہا، جناب آپ کافی مخوف اور آسودہ حال نظر آتے ہیں، آخر آپ اس غریب کے پیسے کیوں نہیں عطا کر دیتے؟ قبلہ میں تو پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، بلکہ میں نے تو اس کے ساتھ یہ بلائی کی، اس کے پچھلے کھانے کے پیسے بھی عطا کرنا چاہتا ہوں جو میں اتفاقاً بھول گیا تھا، لیکن یہ کچھ اور ہی حساب بتا رہا ہے۔
لیکن یوں لگتا ہے جیسے کہ سارے مسافروں کے کھانے کی قیمت یہ مجھ سے ہی عطا کرنا چاہتا ہے۔ سوداگر نے اپنا موقف بتا دیا۔ پھر لڑائی کس بات کی؟ بٹیارا تنک کر بولا۔ ایک تو پہلے رقم ہی نہیں ادا کی، اسی کا مجھ پر احسان جتاتے ہو۔ کھانا کھایا ہے تو قیمت بھی ادا کرو اور خام خواہ جھگڑا نہ بڑھاؤ۔ تکرار بڑھی تو کوئی قصبے کے مقدم کو بھی بلا لایا۔ اس نے دونوں سے سارا ماجرا بیان کرنے کا کہا۔ سوداگر بولا، معاملہ یہ ہے جناب، معاملہ یہ ہے کہ پچھلے سال بھی میں اسی سراہے میں ٹھہرا تھا۔ میں نے کھانے میں ایک مرغی اور چند انڈے کھائے تھے، مگر جلدی میں ہونے میں میں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکا۔ میں نے سوچا اگلے سال قیمت ادا کر دوں گا۔ اب میں نے اس سے اس کھانے کا حساب پوچھا ہے اور 1000 دینار مانگتا ہے۔ آپ ہی بتائیں، ایک مرغی اور چند انڈوں کی قیمت 1000 دینار ہوتی ہے۔ مقدم نے بٹیارے سے کہا، کیوں صاحب، آپ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ بٹیارے نے اپنا گلا صاف کیا اور بولا، میں نے تو جناب عالی ابھی تو بہت پیاری سے کام لیا ہے، کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو اور میں کسی کا دیندار نہ بنوں۔ آپ ذرا انصاف سے غور فرمائیں۔ اور ان حضرت نے پچھلے سال بڑے مزے سے ایک مرغی 6 انڈے رکھ کر کھائے تھے۔ اگر وہی مرغی زندہ ہوتی اور 6 انڈے میں اس کے نیچے رکھ دیتا اور ان میں سے چوزے نکل آتے، وہ چوزے بڑے ہو کر انڈے دیتے اور میں ان سے بھی چوزے نکلواتا۔ آپ عقل مند ہیں، خود ہی حساب لگا لیں۔ وہ ایک مرغی اور ہزاروں انڈے ایک سال میں کتنا ہزاروں مرغیوں اور انڈوں میں بدل جاتے۔ یہ سارا منافع محض اس وجہ سے میرے ہاتھوں میں نکل گیا۔ ان حضرت نے وہ مرغی اور انڈے کھا لیے۔ اب میں نے اسی حساب سے قیمت لگائی ہے، قیمت 1000 دینار لگائی ہے، تو انہیں ادا کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے اور مجھ سے جھگڑا کرنے پر تل گئے ہیں۔ مقدم بٹیارے کا دوست تھا، اس لیے اس نے بٹیارے کے حق میں فیصلہ دے دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ بٹیارے کو 1000 دینار ادا کرے۔ سوداگر بیچارہ بہت پریشان تھا کہ اتنی رقم کہاں سے ادا کرے۔ یہ مسافروں میں سے ایک شخص بولا، اگر کوئی مجھے تیز رفتار ایک سواری مہیا کر دے تو میں ابھی بغداد سے ایک قاضی کو لے کر آتا ہوں، پھر وہ جو بھی فیصلہ کر دے اسے مان لیا جائے۔ باقی مسافروں نے اس کی حمایت کی۔ سوداگر بولا، بھائی آپ میرا کھچر لے جائیں، اور یہ بہت تیز رفتار ہے، اور خدا کے لیے بولا قاضی کو لے کر آئیں۔ یہ قصبہ تو اندھیر نگری ہے، میں اس کو اتنی رقم ادا کر دوں تو میں خود اپنے ملک بھیک مانگ کر جاؤں۔ خدا آپ کا بھلا کرے، میری مدد کیجیے۔ اس شخص نے کھچر لیا اور تیز رفتاری سے بغداد کی جانب چل پڑا۔ شہر چند کوس کے فاصلے پر تھا۔ وہ جلد ہی واپس آ گیا اور بولا، قاضی صاحب کچھ مصروف تھے، انہوں نے آدھے گھنٹے تک آنے کا وعدہ کیا ہے، آپ لوگ انتظار کیجیے۔ ایک ایک کر منٹ گننے جانے لگے۔ لوگ بے چینی سے اس راستے کی طرف دیکھنے لگے جس طرف سے قاضی صاحب کو آنا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا، پھر 1 گھنٹہ ہوا۔ لوگوں کی بے چینی بڑھی، سوداگر کی پریشانی کا ٹھکانہ نہیں تھا اور بٹیارہ مونچھوں کو بل دیتا ہوا خوش ہو رہا تھا۔ وقت اور گزرا اور 1.5 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ اچانک بغداد سے آنے والے راستے پر ایک ٹوپی نظر آئی، پھر ایک درویش نظر آیا، پھر قاضی صاحب آ گئے۔ قاضی صاحب تشریف لے آئے۔ اس مسافر نے خوشی سے نعرہ مارا۔ لوگ احتراماً خوشی سے اٹھ پڑے
اور لوگوں نے اس کی طرف دیکھا جس کا نام بہلول تھا۔ وہ گدھے سے اترا اور اپنا عصا ٹیک لگا کر اور درمیان میں آ بیٹھا اور بولا، حضرات میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں دیر سے پہنچا، تاخیر سے پہنچا، مجھے اس جھگڑے کی اطلاع ہو گئی تھی، مگر میں جلدی نہیں آ سکتا تھا، مگر میں مقدموں کے فیصلے کرنے کے علاوہ کاشتکاری بھی کرتا ہوں۔ آج جب مجھے آپ کا پیغام ملا تو میں گندم کے بیج ابال رہا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں گندم کے بیج ابال لیے جائیں تو پیداوار اچھی ہوتی ہے۔ بس وہ بیج مجھے ابالتے ہی اتنی دیر ہو گئی۔ میں ایک بار پھر آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ مقدم اور حاضرین پریشان ہوئے۔ بٹیارے نے غصے سے کہا، جناب آپ کیسے قاضی ہیں جو گندم کے بیجوں کو ابال کر دھوتے ہیں؟ آپ نے مقدمے کا فیصلہ کیا کرنا ہے؟ کیوں نہیں جناب، میں بالکل درست فیصلہ کروں گا انشاءاللہ۔ گندم ابالنے پر آپ کو تعجب کیوں ہے؟ آپ کے ہاں تو بھنی ہوئی مرغیاں بھی انڈوں پہ بیٹھتی ہیں اور چوزے نکالتی ہیں، ابلے ہوئے کنک کے دانے کیوں نہ ہرے ہو جائیں گے؟ اور مقدم بھی اپنی جانبداری پر شرمندہ ہوا۔ سبحان اللہ حضور، آپ نے بات ہی بات میں فیصلہ کر دیا۔ نہیں، ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے، اور وہ یہ ہے بٹیارہ اور سوداگر اپنے دل سے رنجش نکال دیں اور دونوں گلے ملیں، اور بٹیارہ بھنی ہوئی مرغیوں کی مسافروں سے قیمت ادا نہ کرے، وصول نہ کیا کرے۔